بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد اپنے چینل پاور اینڈ پولیٹکس ود غفور کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا قصور میں جلسہ خطاب کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ نظام کے علمبرداروں کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے کردار کشی جاری ہے۔ پاکستان کے اندر تمام میڈیا ہاؤسز، تمام بڑے بڑے صحافی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسٹیبلش کو خوش کر کے اپنی روٹی روزی کماتے رہیں گے، لیکن حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو غلط تشریح کر کے جو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی، اس کا جواب جس طریقے سے جمعیت کے کارکنوں نے دیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ٹویٹر پر ٹاپ 10 پر مولانا رہے، اس کے باوجود پاکستان کے اندر تمام صحافی، چاہے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے یا پی ٹی آئی سے ہے، اور بعض صحافی تو اسٹیبلشمنٹ کی رول ادا کرتے ہیں، ان سب میں اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ لاہور کے ایک مشہور صحافی ہیں رضوان رضی، ایک سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی معلومات ہوتی ہیں، انفارمیٹیو گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ قصور جلسے کے بعد ان کا ایک ولاگ میں نے سنا، اور میری ذاتی رائے میں یہ تھی کہ یہ رضوان رضی عرف رضی دادا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی اب تصدیق ہو گئی ہے۔ آج میں نے ان کا ولاگ سنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اسٹیبلش میں تنقید کر رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس میں بھی ایک جھوٹ ہے۔ اور لیکن چونکہ رضوان رضی ہوں یا کوئی بھی صحافی ہو، ولاگ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مولانا کے کردار کو ڈسکریڈٹ کرنا، اور مولانا کی جو اصول سیاست ہیں اور ایک نظریہ سیاست ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنا، اس کو داغدار کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں۔ میرا جو چینل ہے، اس میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں جن سے پاکستان کے نوجوان واقف نہیں ہیں۔ آج جو کوئی بیان کروں گا وہ میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھوں گا کہ کس طریقے سے رضوان رضی صاحب نے جھوٹ اور مولانا کردار کشی کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے کوئی نازیبہ گفتگو نہیں کی، لیکن ان کا جو نیریٹو دیا، جو انہیں خبر دی ہے، اس میں واضح طور پر مولانا کردار کشی نظر آتی ہے۔ پاکستان میں 78 سالوں سے جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اوپر کنٹرول ہمیشہ مقتدرہ کا رہا ہے، اسٹیبلش کا رہا ہے۔ 40 سال فوج نے براہ راست حکومت کی، اور اس کے بعد جو جمہوری حکومتیں قائم ہوئی ہیں، اس میں بھی انہوں نے اپنے مورے ان کو لیڈر بنایا، جماعتیں تیار کیں اور اقتدار دیا ان کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست ہمیشہ اس راستے پر رہی ہے جس سے ہماری مقتدرہ شاکی بھی رہی ہے اور ڈرتی بھی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے سیاسی طور پر کسی بھی الیکشن میں بھی ان کے لیے اسپیس نہیں دی گئی۔ جو اسپیس مولانا بناتے بھی ہیں تو ہمارے نظام کے علمبردار اپنے موروں کے ذریعے اس اسپیس کو کٹ کرتے ہیں اور دھاندلی کر کے اپنی من پسند جماعتوں کو اور من پسند لیڈروں کو اقتدار میں لاتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ میری اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ قصور کا جلسہ کتنا بڑا تھا، ظاہر بات ہے میری ذاتی رائے میں ٹی وی پر جو میں نے دیکھا، اس میں تو مجھے یہ نظر آیا کہ واقعی جلسہ بڑا ہوا۔ اور دوسری عام بات یہ تھی کہ جلسہ یہ شام کو مغرب کے بعد شروع ہوا، تقریباً 7 بجے کے قریب، اور رات 1 بجے تک چلتا رہا۔ اور مولانا کا خطاب میں نے جب سنا، اس میں واضح طور پر لوگوں کا ہجوم موجود تھا۔ چونکہ جلسے جب لمبے ہوتے ہیں تو لوگ جلسہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور آخر میں لوگ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، جلسہ کتنا بڑا تھا۔ رضوان رضی صاحب نے اپنے پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ مولانا صاحب نے جلسہ بڑا نہیں ہوا، اور وہاں پر اہل حدیثوں کی سپورٹ کی جلسہ تو ہو گیا، لیکن وہ بڑا جلسہ نہیں تھا جو پذیرائی مولانا کو ملنی چاہیے تھی۔ اس لیے مولانا غصے میں تھے اور انہیں ایسا جملہ کہا تاکہ میں ہٹ ہو جاؤں۔ یہ اب جھوٹ تھا۔ اب جھوٹ کیسے تھا؟ کل میں نے پنجاب کے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل حافظ نصیر احمد احرار کا ایک انٹرویو براڈ کاسٹ پر میں نے سنا۔
اس کا موضوع یہ تھا قصور کا جلسہ، اور مولانا کا بیان جس کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے شہداء کی توہین کی ہے، اس پر وہ جلسہ تک انٹرویو رکھا گیا تھا۔ اور حافظ نذیر احمد ارار صاحب نے بتایا کہ قصور میں 26 سال کے بعد ہم نے جلسہ وہاں کیا ہے، اور یہ 4 میں جب مولانا کا جلسہ تھا، شیخ ادریس شہید کانفرنس ہوئی تھی، اس پر قصور کے جماعتی احباب نے کہا کہ مولانا کو وہاں جلسہ کرنا چاہیے، اور مولانا جلسے کی دعوت قبول کی اور وہاں جلسہ ہم نے ارینج کیا۔ تو تقریباً 2 ہفتوں کے اندر ہم نے یہ تیاری کی، اور جب وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو، چونکہ مولانا کو سوشل میڈیا سنتے ہیں اور مولانا کو دیکھنا چاہ رہے تھے اور مولانا کو سننا چاہ رہے تھے، تو لوگ وہاں پر آئے، اور ہمیں خلاف طور پر ہمیں اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اتنا بڑا جلسہ ہوگا، لیکن اتنا بڑا جلسہ ہوا کہ ہمارے انتظامات کم پڑ گئے۔ یہ حافظ نذیر ارار صاحب بیان کر رہے ہیں وہاں پر۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب میں چونکہ مسلم نون ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ چونکہ ہمیشہ جاگیرداروں سرمایہ داروں کے نیچے دبے رہے ہیں، اور پنجاب کے اندر چونکہ بغاوت نہیں ہوتی، لوگ کھڑے نہیں ہوتے، اور ظاہر بات ہے یہاں پر مسائل ہیں، تھانہ کچہری ہے کہ مسئلے ہیں، زمین میں قبضے ہیں، سرمایہ دار اور جاگیردار طاقت کے استعمال پر عوام کو ذلیل کرتے ہیں، لہٰذا عوام اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے وہ کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب جب یہ کمپین شروع ہوئی وہاں جلسے کی، اور جب پذیرائی ملنا شروع ہو گئی، تو حکومت کے ایوانوں میں ہلچل مچی۔ اب ظاہر بات ہے مسلم نون کی حکومت، سیاستدان خود تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے، وہ انتظامیہ کو یوز کرتے ہیں، پھر انتظامیہ نے جلسے کی اجازت نہیں دی، پھر احتجاج ہوا، پھر جلسے اجازت ملی، چونکہ نون لیگ کا خیال یہ تھا کہ 500 1000 2000 بندہ کوئی مولوی آ جائے گا تو ہمیں کیا ہے، کرتے رہے جلسہ۔ لیکن خلاف توقع وہاں پر عام عوام گاؤں سے، دائیں بائیں شہروں سے وہاں پہنچے، اور رات کو 12 بجے مولانا کا خطاب شروع ہوا، جو کہ تقریباً گھنٹہ رہا۔ 1 بجے تک لوگوں کا ہجوم وہاں موجود تھا، نہ صرف ہجوم موجود تھا بلکہ شہر کے جو آبادی تھی وہاں پر لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آ کر، بچے اور خواتین بھی موجود رہی رات کو، اور جلسہ انہوں نے سنا، اور اتنا کامیاب جلسہ تھا کہ ہمارے انتظامات کم پڑ گئے۔ اب رضوان رضی صاحب نے اپنے پہلے ولاگ میں فرمایا کہ جلسہ بہت بڑا نہیں تھا، اس لیے مولانا غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایسی بات کی۔ اب یہ جھوٹ رضوان رضی صاحب نے بیان کیا۔ آج انہوں نے ولاگ کیا، ان کو چاہیے تھا کہ اخلاقی طور پر وہ اس بات کی بات مانتے کہ میں سے غلطی ہوئی ہے، میں مولانا کے جلسے کے بارے یہ کمنٹس کیے جو کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنا وہی موضوع رکھا کہ شہداء کی توہین کی گئی اور ٹرولنگ جو ہے نا مولانا پر ہوئی، لیکن مولانا کی JUI کی سوشل میڈیا ٹیم نے جو گالاں گلوچ کی ہم پر، ہم نے ان کا جواب نہیں دیا۔ اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ JUI چلے گی، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو بہت پریشانی ہوئی کہ جمعیت کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی تیز کیسے چلی گئی، حالانکہ جمعیت کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ یہ کام کرتی ہیں، اپنے موبائل ہوتے ہیں، اپنا کمپیوٹر ہوتا ہے، اپنے جیب سے خرچ کر کے پیکج کراتے ہیں، نیٹ لگواتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں، اور وہ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی جماعتیں باقاعدہ فنڈ کرتی ہیں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف باقاعدہ انہوں نے فنڈ رکھا ہوتا ہے جو ہے نا سوشل میڈیا ٹیم کے لیے۔ اس طرح نظام کے علمبردار بھی باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ اپنے پیغامات کو سوشل میڈیا زیادہ چلایا جا سکے۔ آج رضوان رضی صاحب نے جو ولاگ بنایا اس میں انہوں نے کہا کہ جن کے خلاف مولانا صاحب تنقید کر رہے ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا، اور یہ سوال ہوا کہ مولانا کو کیا ہوا، مولانا کیا چاہتے ہیں۔ ایک تو افغانستان کے حوالے سے مولانا کا جو موقف ہے اس سے پاکستان کے نظام کے علمبردار خوش نہیں ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ ہی چلتا رہا ہے کہ لیڈر وہی اچھا لگتا ہے جو چاپلوسی کرتا ہے، جو گن گاتا ہے، اور یا کوئی بیان بھی دے دے لیکن مجموعی طور پر وہ آگے سٹینڈ نہ لینے والا ہو اور اپنے موقع ڈٹنے والا نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا واضح طور پر موقع یہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو امارت اسلامی افغانستان کہلاتی ہیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے، اور یقیناً پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین میں لکھا ہوا ہے، ہمارے آئین میں بھی واضح طور پر طے کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا،
اور پاکستان کے اندر اس نظام کو مکمل اسلامائزیشن کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو سفارشات اسلامی نظریاتی کونسل دے گی اس پر ڈیبیٹ کیا جائے گا، اور اس کے تحت پاکستان کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں جو غیر اسلامی ہیں ان کو اسلامی بنانے کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ نے آج تک ایک بھی ایک بھی تجویز، ایک بھی جو پالیسی یا بیان جو تحریر تجویز نظریاتی کونسل کی آئی ہیں کسی کو ڈیبیٹ نہیں کیا۔ ڈیبیٹ کون کرے گا؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کے لوگ روایتی طور پر ان کا نہ دین کا علم ہوتا ہے، نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ وہ اسلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، تو بھلا وہ کیسے کریں گے؟ اب ہمارے نظام کے علمبردار انہی چور، ڈاکو اور روایتی لوگوں کو جو مغرب سے جو جیسے کہتے ہیں مغرب کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں، جو ایچ ایس این سے فارغ ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کالج سے فارغ ہوتے ہیں، جو باہر سے آکسفورڈ سے پڑھے ہوتے ہیں، انہی لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بھلا پھر پاکستان کے اندر مکمل اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ پارلیمنٹ کے ذریعے آئین مکمل اسلامی کیسے ہوگا جب اس پر قانون سازی نہیں کی جائے گی؟ ابھی جو 26ویں ترمیم ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ایک کوشش کر کے سود کے خاتمے کی ڈیٹ لی، اس کے علاوہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے مقام کو بلند کیا، اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت کو بڑا کیا، لیکن یہ چیزیں نہ تحریک انصاف کا موضوع ہیں، نہ نون لیگ کا موضوع ہیں، نہ پیپلز پارٹی کا موضوع ہیں۔ اس کے باوجود یہ بیانیہ دیا جاتا ہے کہ مولانا نے 26 ترمیم کروا کر حکومت کو سپورٹ کیا، کیونکہ اس بیانیے سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، جس میں یہ پارٹی چونکہ کامیاب ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کی سوشل میڈیا ٹیم اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ اب مولانا کی وہ تمام ویڈیو، تمام تقریریں جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں پچھلے 10، 12، 15 سالوں سے، 20 سالوں سے، وہ سب وہ سامنے لا رہے ہیں، اور اس سے یقیناً نوجوان نسل کو، اگر نوجوان نسل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم سے بہت زیادہ متاثر ہے تو کچھ عرصے کے لیے وہ جمعیت کی سوشل میڈیا ٹیم کو فالو کرے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ پاکستان میں اسلام کیوں نہیں آ سکا۔ اب افغانستان میں ایک اسلامی حکومت جیسے بھی ہے وہ قائم ہوئی ہے، چونکہ ان کا جو قانون ہے شریعت بنیاد ہے۔ اب پاکستان کے اندر جمعیت علماء اسلام اسلامی قانون کی، اسلامی نظام کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے الیکشن کا راستہ وہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر پاکستان اسلامی ریاست مکمل ہوتی تو یقیناً نہ نون لیگ الیکشن جیت سکتی تھی، نہ پیپلز پارٹی الیکشن جیت سکتی تھی۔ پاکستان کے اندر عدلیہ کا نظام، پاکستان فوج کا نظام، پاکستان کا نظام تعلیم، پاکستان کا بیوروکریسی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق طے ہوتا، لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام سیاست کرتی ہے، الیکشن لڑتی ہے، کمپین کرتی ہے، تاکہ لوگوں کو تیار کیا جا سکے اور پاکستان اسلامی نظام نافذ کیا جا سکے۔ اب پاکستان کے نظام کا علمبردار یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی لوگ سیاست کرتے ہیں وہ وہی بیانیہ دیں، وہی موقف اپنائیں جو ہم اپنا رہے ہیں افغانستان کے بارے میں۔ سب کو پتہ ہے کہ تاریخ میں افغانستان میں 80 کے دہے میں کیا ہوا، پھر وہاں خانہ جنگی ہوئی، پھر 2000 طالبان کی حکومت بنی، پھر 2001 کے بعد کس طرح مشرف نے یو ٹرن لے کر افغانیوں کو خون کروایا، امریکہ کا ساتھ دیا۔ یہ سب تاریخ قوم واقف ہے۔ اب اس تناظر میں رضوان رضی صاحب جو کوئی بیان کر رہے ہیں، اب اصولی طور پر ان کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ تو میں اس لیے نہیں بیان کروں گا کہ رضوان رضی نون لیگ کے صافی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو، مولانا کے نظریے کو کبھی اجاگر نہیں کیا۔ اب جھوٹ انہوں نے کردار کچھ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب آزاد کشمیر میں سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں، اگر رضوان رضی صاحب کی خبر درست ہے تو یہ پروپیگنڈا کا ایک نیا ٹول ہو سکتا ہے، اور اس ٹول کو ہمارے نظام کے علمبردار میڈیا کے چلواتے ہیں تاکہ عوام کو حقیقت سامنے نہ آ سکے۔ اب یہی وجہ ہے اب آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام 3-4 الیکشن سے مشرف کے دور سے الیکشن وہاں لڑ رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جمعیت علماء اسلام کا ہر حلقے میں ووٹ بینک زیادہ نہیں ہے۔ پلندری کا حلقہ ہے مولانا سید یوسف جو امیر ہے جمعیت علماء اسلام کے، پچھلے 3 الیکشن میں انہوں نے اکیلے الیکشن لڑا اور باقاعدہ مقابلہ کیا اور 2500-3000 ووٹوں سے الیکشن ہارے ہو۔ اتنا ووٹ بینک موجود ہے، اور وہاں بندہ جو کھڑا کیا اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ اطاعت کی ہے JUI نے،
یہ جمیعت علماء اسلام سیاسی جماعت سے تعلقات رکھتی ہے اور وہاں پر پیر بٹی کا ووٹ بینک تھوڑا کم ہے. اور دوسرا درکوٹ کا حلقہ ہے جہاں پر صدر عتیق صاحب الیکشن لڑتے ہیں, جہاں صدر حکیم صاحب الیکشن لڑتے ہیں تھے اور یا عتیق صاحب لڑتے ہیں. وہ حلقہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے کا الیکشن رہا ہے اور سردار عتیق صاحب ہمیشہ دانے سے جیتتے رہے. وہاں پر ووٹ بینک موجود ہے اور وہاں پر اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ جے یو آئی نے. اب باقی تمام سیٹوں کے اوپر پھر جے یو آئی نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے. اب بلا یہ بتائیں مجھے رضوان رضوی صاحب, جھوٹ اور غلط بیانی کی انتہا ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو معلوم ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر جمیعت علماء اسلام 2 حلقوں میں ان کا ووٹ موجود ہے, باقی بستی باغ میں تھوڑا بہت ووٹ میں موجود ہے, باقی جگہ کچھ ووٹ بینک موجود ہے, لیکن اتنا ووٹ بینک نہیں ہے کہ وہ سیٹیں جیت سکیں. تو بھلا وہ کیسے جو ہے نا ان کی تاریخ ہے, کیا وہ اسٹیبلش بھیک مانگیں گے کہ مجھے جتوایا جائے؟ پھر پھر رضوان رضوی صاحب کا جو ہے نا غلط بیانی یہ ہے, جو حقیقت کو چھپانے کے مطلب یہ ہے کہ اتوار کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وکلا کمیٹی سے خطاب کیا اور برملا حقائق بیان کیے کہ مجھے کیا کیا آفر ہوئی ہے, اس کو بیان نہیں کیا. اور ابھی آزاد کشمیر الیکشن میں سب مولانا مانگ رہے ہیں. جہالت کی انتہا ہے. گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے, 9 حلقوں میں جے یو نے امیدوار کھڑے کیے, 2 سیٹوں پر جے یو جیتی ہوئی تھی, ان کو وہاں ہروایا گیا. تو یہ بتائیں اگر وہ حصہ مانگ رہا ہے تو وہاں تو 4 سیٹیں آ سکتی تھیں, تو وہاں تو 1 سیٹ بھی نہیں آئی. اور آزاد کشمیر میں جو سیٹ جس سیٹ پہ جمعیت کی کوشش ہے جیتنے کی وہ پہلے سے وہاں ووٹ میں موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کردار کشی مقصود ہو, جب کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہو, جب کسی نظریے کو داغدار کرنا مقصود ہو, رضوان رضوی صاحب بارش آدمی, سنجیدہ گفتگو کرنے والے آدمی اس حد تک نیچے گر جائیں گے, حقائق کو مقصد کریں گے, مجھے کم از کم امید نہیں تھی. ناظرین, میرا یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو حقائق بتاؤں کہ پاکستان کے اندر میڈیا کس طرح یوز ہوتا ہے. اور تمام بڑے وسیع صحافی جن کو میں 2000 سے پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, لیکن مولانا فضل الرحمان کی شخصیت کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. یہ ان کا کمال ہے کہ میں مولانا کے فضل کی سیاست کو میں 2000 سے فالو کر رہا ہوں اور میڈیا کو بھی ساتھ فالو کر رہا ہوں, اور میڈیا کی تنقید اور میڈیا کا مولانا پر کردار کشی, الزامات اور حقائق کو میں کمپیریزن کرتا گیا, اور مجھے یہ حقیقت سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں, لیکن میڈیا وقتی طور پر اپنی ریٹ بڑھانے کے لیے, اپنی روزی روٹی بڑھانے کے لیے مولانا کردار کشی کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کرتا ہے. اور رضوان رضوی صاحب نے اپنے آقاؤں, جو ان کے چھوٹے آقا ہیں نون لی نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز ہیں, ان کو تو خوش کرنا ہی تھا, ان کے بڑے آقوں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے مولانا پر ایسے باتیں اچھی باتیں کر کے, الزامات لگا کر. ناظرین, حقائق کو جو ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو شیئر کریں, اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ پاکستان کا میڈیا کس طریقے سے لوگوں کے کردار کو داغدار کرتا ہے اور عوام کو کس طرح گمراہ کرتا ہے, کس طرح حقائق کو چھپاتا ہے. شکریہ.